السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر۔ وقال تعالی: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چونکہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سال کے دنوں میں سب سے افضل اور بہتر ایام اور دن ہم سے ابھی رخصت ہو رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بارگاہ رب العزت میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز قربانی کے چند اہم مسائل اور احکام کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی ہم اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت اور رزق کو پیش کرتے ہیں جانور کی شکل میں۔ اصل میں یہ دو عظیم باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پورے امت اسلامیہ کی پہچان ہے۔ ہر قسم کی عبادت کی قبولیت کے لیے توحید اور اخلاص شرط ہے، لیکن جب ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس میں توحید کا مظہر ہمیں زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ قربانی جس کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور ضروری ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہو۔ اگر کسی بھی عبادت میں ذرہ برابر بھی ریا اور شرک کا شائبہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں اس کے گوشت اور خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، ہم خود کھا پی لیتے ہیں یا دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا، آپ موحد ہیں، شرک کی غلاظتوں سے آپ کی زندگی پاک ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی اس عبادت کو قبول کرے گا، ورنہ ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔
میں نے حمد و ثنا کے بعد جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب، اپنے خلیل پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں اولین تابعدار ہوں۔ اسی طرح سے قربانی اللہ رب العالمین کے لیے یا کوئی بھی ذبح جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے نام ہی سے ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو شخص پر جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کے لیے ذبح کرتا ہے، اور اس غیر میں اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں یا جتنے بھی معبودانی باطلہ ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے کفار و مشرکین یا بہت سارے بھٹکے ہوئے مسلمان، جاہل مسلمان اپنے اولیاء اور اپنے پیروں کے لیے ذبح کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان پر یہ حدیث فٹ آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، اور نعوذ باللہ جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ جو قربانی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں توحید کا مظہر بالکل نمایاں ہے، اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں عزیز سے عزیز تر چیز کو ہم قربان کر دینے میں دریغ نہیں کریں گے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ قربانی آپ اچھا سے اچھا بکرا لائیں اور ذبح کر دیں اور کھا پی لیں، بس نہیں۔ اس دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، دو باپ بیٹوں کی سیرتوں کو اور ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں عہد و پیمان کرنی چاہیے کہ عزیز سے عزیز شے بھی اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اس میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے میں اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ یہ جو قربانی ہے عربی زبان میں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اضحیہ، عربی لغت کے اندر اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اور اضحیہ کہتے ہیں وہ جانور یا وہ قربانی کا جانور جس کو چاشت کے وقت ذبح کیا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں کہ وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکرے جن کو ہم عید کی نماز کے دن، عید کے دن اللہ رب العالمین کو خوشنودی اور رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی نیت اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا نہ ہو، آپ مخلص نہیں ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اگر آپ قربانی پیش نہیں کرتے تو پھر میرے بھائی اور عزیزو ایسی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مشروعیت پر دلائل کیا ہیں؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کچھ علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے، جیسے جمہور علماء کا قول ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ علماء نے اس سے مراد عید کی نماز اور اس دن قربانی کو لیا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے بکرے کو ذبح کیا، میڈھے کو ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا۔ اپنے پتہ ہی چلا کہ آدمی کو اپنا بکرا خود ذبح کرنی چاہیے، اپنی قربانی خود کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں ایک ذہن ہے
کہ اس وقت تک بکرا ذبح نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی مولوی نہ آ جائے. ہم نے جو ہے اسلام کو اور دین کو رسم و رواج بنا لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انسان خود ذبح کرے گا تو اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ زیادہ ابھریں گے، اور وہ یاد کرے گا کہ اللہ رب العالمین، بلکہ وہ یہ عہد و پیمان کر رہا ہوگا اس وقت کہ اللہ رب العالمین کے لیے عزیز سے عزیز شے کو بھی اگر قربان کر دینا پڑے تو میں قربان کر دوں گا. یہ بکرا کیا چیز ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ خود وہ ذبح کرے. اور ویسے اگر کوئی دوسرا بھی ذبح کرے کسی کے لیے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ بسم اللہ کہا اور تکبیر کہا. اس سے پتہ چلا کہ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے جو ہے آدمی کو قربانی کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہہ کے بھی قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہے، جیسے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اسی طرح سے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ بھی پڑھنا ثابت ہے. بہرحال بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک ومنک، اور جس کی طرف سے کرنا اس کا نام لے لے، جیسے ھذا عنی یا ھذا عن فلاں، یہ میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے اور چتکبرے اور کیا ہے سینگ والے میڈھوں کو آپ نے ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بسم اللہ کہا اور تکبیر کہا، اور اپنے پاؤں کو ان کے گردن پر رکھا. یہ میں نے حکم اور اس کی مشروعیت کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. وہ شرائط کیا ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر جو ہے قربانی مشروع ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص قربانی پیش کر رہا ہو وہ مسلم ہو، اس لیے کہ کافر سے اللہ رب العالمین کوئی عمل قبول ہی نہیں کرے گا، مشرک سے کوئی عمل قبول ہی نہیں کرے گا. اسلام پہلی اور بنیادی شرط ہے. دوسری ہے کہ وہ شخص کیا ہے بالغ اور عاقل ہو. اگر وہ بالغ اور عاقل نہیں ہے، ایک آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، تو ویسے ہی وہ معفو عنہ ہے، اور اسی طرح سے وہ بالغ ہے تو ابھی جو ہے مکلف نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے وہ شخص استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کے تعلق سے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا. ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور و معروف ہے، اور بہت سارے سوالات آتے بھی رہتے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ کیا قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی قید کتاب و سنت سلف صالحین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتی. قربانی کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن اور ایام تشریق 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، ان 4 دنوں تک آپ کے لیے کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں، اتنے پیسے ہوں آپ کے لیے اور آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں. اس سے اگر بچ جاتا ہے تو اتنے پیسے ہو کہ آپ بکرا خرید سکیں اور اللہ کے راہ میں قربان کر سکیں، تو ایسے شخص کو کیا قربانی دینا ہے. پتہ یہ چلا کہ قربانی کے لیے جو لوگ یہ کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ذکر کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو، یہ بے بنیاد اور کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہ شخص جس کو قربانی دینے کی استطاعت ہے، بکرا خرید کے اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کی استطاعت ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ بنیادی چیز پہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اونٹ، گائے اور اسی طرح سے بکریاں، اور ان میں میڈھے بھی آ جاتے ہیں، بکریوں کے ساتھ کیا میڈھے بھی آ جاتے ہیں. ان کے تعلق سے تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ان کے تعلق سے کیا ہے متفق ہے کہ یہ جانور قربانی میں پیش کیے جا سکتے ہیں. کون؟ اونٹ، اور اسی طرح سے کیا ہے گائے، اور اسی طرح سے بکریاں، اور بکریوں کے ساتھ کیا میڈھے بھی آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے
قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ جو رزق ہم نے چوپایوں کی صورت میں ہم نے دی ہے ان پر وہ اللہ رب العالمین کا نام لے قربانی کر کے۔ بہیمۃ الانعام، یہ چوپائے یا جو انعام کا جو ذکر آیا ہے، یہ 3 قسم کے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ وہ کون؟ اونٹ، بکریاں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، گائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی بھی ان جانوروں کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی انہوں نے قربانی کی ہے۔ اگر کوئی آدمی گھوڑے کی قربانی کرنا چاہے تو وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بر صغیر کے اندر لوگ جو ہے بھینس کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت میں ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اقتداء کرنی چاہیے۔ گرچہ بعض علماء نے بھینس کو گائے کی قبیل سے مان کر جو ہے اس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، لیکن احتیاط اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی بھینس کی قربانی نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس میسر ہے، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ گائے، بکریاں اور اسی طرح سے جو ہے اونٹ، یہ ساری چیزیں میسر ہیں، اور بکریاں اور میڈے تو ہر جگہ میسر ہیں، خاص کر بکریاں، تو آپ اپنے آپ کو شک میں نہ ڈالیں۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو شک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اختلاف سے بچتے ہوئے، اور وہ چیز جو یقینی ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے سب اور سارے مذاہب کے لوگ، سارے علماء متفق ہیں، اس کام کو آپ انجام دیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ ان جانوروں کی جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، انہی جانوروں کی قربانی پیش کیجیے، جیسے گائے اور اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک قربانی کرتا ہے تو اس کی طرف سے، اس کے تمام اہل و عیال کی طرف سے، بلکہ جو لوگ موجودین اور مرحومین ہیں تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد الگ الگ قربانی کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور راوی ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، کہ ایک آدمی یا لوگ کہہ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی ہوتا کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا ہے ایک بکری کو ذبح کرتا۔ ایسا ہوتا تھا، یعنی ان کا معمول تھا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام اہل و عیال کی طرف صرف ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ سب کے سب لوگ کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی آدمی ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی طرف سے اور اس کے اہل و عیال، بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو موجودین اور مرحومین ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے قربانی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے الگ الگ کرے۔ اسی طرح سے گائے کی طرف، گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدن عن 7 والبقر عن 7۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ کے سال اونٹ کا نحر کیا، کتنے لوگوں کی طرف سے؟ ایک اونٹ میں 7 لوگوں کی طرف سے، یعنی 7 لوگوں کے حصے تھے، اور گائے میں کو ذبح کیا 7 لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کا حصہ ہو سکتے ہیں، 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے یہ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کیا شرائط ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو پہلی بات
قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اونٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ اونٹ 5 سال کو متجاوز ہو گیا ہو، 5 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہو. گائے جو 2 سال کیا ہے پوری کر لی ہو، اور بکریاں 1 سال مکمل کر لی ہو. یہ عمر کے تعلق سے ہے. اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ ذبح مت کرو، قربانی پیش مت کرو مگر ایسا جانور جو دانتا ہو. الا ان يعصر علیکم، مگر ایسی دشواری پیش آ جائے کہ تمہارے پاس کیا ہے دانتا جانور نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو میڈھے اور بھیڑ کا جذع بھی جائز ہے. اب جذع کی تعریف آگے آئے گی. اور مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ اونٹ میں 5 سال مکمل کر لیا ہو، اور گائے میں 2 سال مکمل کر لیا ہو، اور بکریوں میں کیا ہے سال مکمل کر لیا ہو. اور یہ مسنہ، یہ ثنیہ سے اس نام کا انتخاب کیا گیا. بہرحال ابھی ایک بات آئی ہے ضعن، یعنی میڈھے اور بھیڑ میں اگر وہ میڈھا اور بھیڑ دانتا ہوا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. اس کی بھی قربانی مسنہ نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ میڈھا یا بھیڑ کی عمر کتنی ہونی چاہیے جس کی قربانی جائز ہو؟ تو ایک قول یہ ہے کہ 1 سال اس کی عمر ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی جذع قال ضحی بہ. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ میرے پاس صرف کیا ہے جذع ہے، یعنی وہ میڈھا یا وہ کبشہ ہے یا وہ بھیڑ ہے کہ جو دانتا ہوا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی دے دو. تو پتہ یہ چلا کہ بھیڑ کی قربانی گرچہ وہ دانتا ہوا نہ ہو، اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے تو اس کی قربانی کیا ہے جائز ہے. اس کی قربانی کیا ہے جائز ہے. لیکن اور دوسرے جانوروں میں، اونٹ میں، بکریوں میں اور اسی طرح سے گائے میں ایسا نہیں ہے. اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال کی عمر کو متجاوز ہو گیا ہو، 5 سال اس کی عمر ہو چکی ہو، اور گائے کے لیے 2 سال کی عمر ہو چکی ہو، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں جو بکریاں ہیں وہ 1 سال کی عمر کو متجاوز ہو چکی ہو، تو ان کی قربانی کیا جائز ہے. جانور کے تعلق سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عیوب اور نقائص سے کیا پاک صاف ہو، ایسا عیب نہ ہو کہ جو ظاہر و باہر ہو. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں 4 عیوب کو بیان کیا گیا ہے. یعنی جانور کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 عیوب سے کیا ہے پاک ہو. حدیث ہے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں 4 لا تجزی فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. العوراء البین عورها، العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر و باہر ہو، لیکن اگر تھوڑا موڑا ہو، پتہ نہ چلتا ہو تو جائز ہے. اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. والمریضۃ البین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل کیا ہے ظاہر و باہر ہو، لیکن تھوڑا موڑا سردی زکام ہو گیا وہ تو چلے گا، لیکن بالکل بیمار کی وجہ سے وہ بالکل مرنے والا ہے اور پھر آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، تو ایسی قربانی اللہ رب العالمین جو ہے قبول نہیں کرے گا. ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر و باہر ہو، وہ چلتا ہے تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، لیکن تھوڑا موڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اتنا ہزیل، اتنا کمزور کہ جس میں گوشت ہی نہ ہو، بالکل ہوا میں
وہ جانور اڑتا ہو، چل بھی نہیں پا رہا ہو، آپ ایسے جانور کی قربانی پیش کریں گے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ ضرورت ہے کہ آپ نفیس چیز کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیجئے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کو اجر بھی دے گا اور اللہ رب العالمین خوش بھی ہوگا۔ اور اسی پر اور 200 چیزوں کو بھی قیاس کیا علماء نے، جیسے مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، اس کا پورا کان کٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی اس پر قیاس کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے ایک جانور جس کے دونوں سینگ جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں، حدیث میں تو نہیں لیکن اسی حدیث پر قیاس کر کے علماء نے کہا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو یہ وقت جو ہے عید کے دن طلوع شمس کے بعد جب لوگ نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور خطبہ دے دے، اس کے بعد سے یہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یوم النحر اور ایام تشریق تک یہ وقت رہتا ہے۔ یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کے عید کی نماز کے بعد سے لے کر اور 11ویں اور 12ویں اور 13ویں تاریخ تک غروب شمس تک عید کا وقت، قربانی کا وقت رہتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ اس سلسلے میں گرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے، اور اس سلسلے میں علامہ ابن باز، ابن عثیمین اور اسی طرح سے جو ہیئت کبار العلماء، یہاں کی مملکت سعودی عربیہ کی علماء کی جو کمیٹی ہے، سپریم علماء کی جو کمیٹی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو بہرحال ان تمام لوگوں کے فتویٰ کی روشنی میں قربانی کے 4 ایام ہوتے ہیں۔ عید کا دن، اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا دن 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی مغرب تک یہ دن ہے قربانی کے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب نسک ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى۔ جس نے ہماری نماز پڑھی، یعنی عید کی نماز پڑھی اور قربانی کی، تو وہ قربانی کو پا لیا، یعنی اس کی قربانی ہو گئی۔ اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی روایت کرنے والے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، کہ آج کی دن کی ابتدا سب سے پہلا کام جس سے ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عید پڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ قربانی کرتے ہیں۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل ذلك، اور جس نے قربانی اس سے پہلے کی، یعنی عید کی نماز سے پہلے کی، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو اس نے اپنے اہل ویال کے لیے گوشت پیش کیا ہے، یعنی وہ بکرا ذبح کر کے اپنے اہل ویال کو کھلایا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ لیس من النسک فی شیء، اس کو قربانی کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھ بھائی؟ تو اگر کوئی آدمی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی نماز عید سے پہلے کرتا ہے تو ایسے شخص کی قربانی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو جو ہم قربانی پیش کرتے اس کا کیا کیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ جن کے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھایا نہیں جائے، سب کو بانٹ دیا جائے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن ہے کہ پوری کی پوری گوشت کو کھا ہی لیتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ غلط ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود، اس کے اہل و عیال کھائیں گے، وہ اپنا اقربا
اور اپنے پڑوسیوں کو دے سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے، اور فقراء اور مساکین کو بھی وہ اس قربانی کے گوشت کو کھلائے، صدقہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت خود کھا کر بیٹھ جائے، یا ایسا بھی نہ ہو کہ پورے گوشت کو جو ہے کیا کہتے ہیں تقسیمی کر دے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ قربانی کا گوشت قربانی کھانے والے پر کیا واجب اور ضروری ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر آدمی قربانی کرتا ہے تو اس پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، سنت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ آدمی کو خود کھانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو کھلانا چاہیے، اپنے دوستوں احباب اور اس طرح سے جو پڑوسی ان کو کھلانا چاہیے، اور فقراء اور مساکین کو کیا کہتے ہیں بانٹنا چاہیے۔ بلکہ اگر زیادہ ہے اس کے پاس اور وہاں پہ اتنے جو ہے فقراء اور مساکین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں فقراء اور مساکین نہیں ہیں میرے بھائی اور عزیزوں، تو وہ جو ہے ادخار بھی کر سکتا ہے، وہ جو ہے ثلاجے اور فریج میں آنے والے دن میں کھانے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے پیک کر کے رکھ بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں بات آ رہی ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس سے پہلے قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ ان قربانیوں میں سے تم لوگ کھاؤ، خود کھاؤ، اور فقیر و محتاج، بھوکے فقیر و محتاجوں کو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ چیز ہے۔ اور ادخار کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ذخیرہ اندوزی، اور جو بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھ کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحی فوق 3 فامسكوا ما بدا لكم، کہ پہلے میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ، فامسكوا ما بدا لكم، اب جو ہے تم ذخیرہ اندوزی کرو جو تمہیں میسر ہو۔ تو پتہ ہی چلا کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اسی طرح سے گائے کی قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پوری گائے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی بکرے ذبح کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب تو بانٹ ہی نہیں دے گا وہ۔ اور الحمدللہ ابھی فراوانی ہوگی ہمارے معاشرے میں، بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کے پاس قربانی نہیں ہوتی ہے، کہیں تو سارے کے سارے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس وقت کہ آدمی گوشت کو جو ہے ذخیرہ کرے اور بعد میں کھائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا وقت آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر جو ہے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذخیرہ اندوزی کی اجازت دے دی ہے۔ اور وہاں پر ہمیں جو ہے مصلحت کو دیکھنی چاہیے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر فقراء اور مساکین کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ان پر جو ہے ہمیں صدقہ اور خیرات کی صورت میں ان کو دینی چاہیے، ان کو بھی جو ہے اپنی خوشی میں کیا ہے شامل کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ آخری بات یہ ہے میرے بھائیو اور عزیزو، اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اضحیہ پیش کرنے والا آدمی جب عشر ذی الحجہ میں داخل ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہے عشر ذی الحجہ میں اور فضیلت کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو مرفوع روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیہ يريد ان يضحی فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن الظفر، کہ اگر کوئی آدمی جس کے پاس قربانی ہے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ عشر ذی الحجہ میں داخل ہو جائے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ لے، نہ بال کو کاٹے اور نہ ناخن کو کاٹے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ وہ اپنے بال اور اپنے کیا ہے چمڑے کو کیا ہے چھوئے تک بھی نہیں۔ تو یہ ہمیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ پورے کے پورے گھر کے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں،
یعنی قربانی جس گھر میں قربانی ہو تو سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے بچتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ جس شخص کے نام سے قربانی ہوگی، مثال کے طور پہ گھر کا جو گارجین ہے اور وہ اپنے نام سے قربانی پیش کرتا ہے، تو اس کے نام سے جو قربانی پیش کی گئی ہے اس کے اہل و عیال تمام لوگوں کی طرف سے قربانی جو موجود ہے مرحومین، تو اس شخص کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا. ایسا نہیں کہ گھر کا ہر فرد ایسا نہیں کرے گا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر. ایسا نہیں ہے. دوسرے لوگ جو ہے اپنا بال اور ناخن کیا ہے کاٹ سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور عزیزو، کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے اضاحی اور قربانی کے احکام و مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ اس سلسلے میں بہت سارے مسائل ہیں جو باقی ہے اور کئی دروس کے محتاج ہیں. بہرحال ان باتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ رب العالمین یہ جو عشر ذی الحجہ جو ہم سے ابھی گزر رہا ہے، اللہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خوشنودی کے وہ تمام کام جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے ان کاموں کو انجام دینے، اور وہ تمام کام جن کاموں سے اللہ رب العالمین کے ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.